أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فجاءوا أباهم عشاء يبكون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنائے رب کریم اور درود و سلام بر سید کائنات کے بعد سورۃ یوسف کی آیت نمبر 15 اور 16 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس طریقے سے یہ جانا کہ یوسف کو خواب آیا ہے اور وہ اس کی شان کے مطابق ہے، متعلق ہے، وہ اور زیادہ حسد کرنے لگے۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ اس کو ہٹا دیا جائے راستے سے، اپنے والد صاحب کے ساتھ تعلق بہتر بنانے کے لیے۔ والد گرامی سے کہنے لگے ایک روز کہ جناب آپ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے یوسف کے حوالے سے، حالانکہ ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہمارا چھوٹا لاڈلا بھائی ہے، اسے ہمارے ساتھ بھیجیں، سیر کرے، کھیلیں، دوڑیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کو لے کر جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا، بچھڑنے کا، دور جانے کا، اس کے غائب رہنے کا، اور یہ بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے تو میں پتہ نہ چلے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے 10 نوجوان ہیں ہم، گھبرو، ہمارے سے ہمارا بھائی اگر بھیڑیا کھا جائے گا تو ہمارے جانوروں کا کیا بنے گا، تو پھر کسی کام کے نہ ہوئے۔ آپ نے ناپسند کرتے ہوئے بھی ان کو بھی اجازت دے دی، چلو لے جاؤ، لیکن خیال رکھنا اس کا۔ فلما ذهبوا به، جب وہ اس کے ساتھ گئے، اس کو لے گئے بھائی کو، یوسف علیہ السلام کو، وسین فرماتے ہیں کہ اس طرح لے گئے کہ وہاں پر انہوں نے کندھوں پہ اٹھا لیا باپ کے سامنے، میں لاڈ پیار کرتے ہوئے لے کے، جب دور چلے گئے باپ سے اوجھل ہو گئے، پھر نیچے پھینک دیا اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، ادھر سے مار ٹھوڈا مارتا ہے، ادھر سے تھپڑ مارتا ہے، اس کو وہ منت ترلے کرتے ہیں لیکن یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن یہ آپس میں پہلے بھی طے ہو گیا تھا، ابھی مشورہ ہوا کہ اس کو قتل نہ کریں۔ اجمعوا یجعلوا فی غیابت الجب، یہ آپس میں طے ہوا، فیصلہ اجماعی فیصلہ جو یہ ہوا کہ اس کو اندھے کنویں میں، بند کنویں میں یا بڑے کنویں میں دور کہیں پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور کنویں میں ڈال بھی دیا۔ کہتے ہیں کہ رسی سے باندھا، کنویں میں لٹکایا، اوپر سے پھر رسی چھوڑ دی یا کاٹ دی۔ ادھر مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا کہ فوراً پہنچو اور ہمارے بندے کو سنبھالو۔ جبریل امین علیہ السلام رسی کٹنے کے بعد چلتے ہیں سدرۃ المنتہا سے اور آ کے پر بچھا دیا، ان کو آسان آرام کے ساتھ کنویں میں بٹھا دیا۔ کنویں پتھر تھا، ایک دایا گیا یا پیدا کیا گیا یا جس طرح بھی تھا، اس کے اوپر اس کو بٹھا دیا گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب چلے تھے گھر سے، ان کے والد گرامی نے ایک کرتا جو ہے، ایسا کرتا جو جنتی ریشم کا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا گیا تھا جب آگ میں ڈالا گیا، وہ انہوں نے سنبھال کے رکھا تھا۔ وہ اسحاق علیہ السلام کو ملا، یعقوب علیہ السلام کو ملا، پھر ان کے بعد ان کو مل گیا۔ ان کا اس کا ایک تعویذ بنا کے باندھ کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ کرتا جو ان پہنا ہوا تھا وہ اتار لیا اور ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر وہ کرتا جو ان کے گلے میں ڈالا ہوا تھا جنتی،
وہ کھول کے ان کو پہنا دیا۔ اب وہ وہاں پر ٹھہرے ہیں، مختلف روایات ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ وقت ٹھہرے، 3 دن یا کم و بیش۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، وہاں پر یوسف علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے اس کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی، وحی کی۔ وحی کیا مختلف صورتیں ہوتی ہیں، یہاں پر وحی سے مراد ان کے دل میں ڈالنا ہے جو ولیوں کو ہوتا ہے۔ جب میں یہ بات ڈال دی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، ضرور تم انہیں یہ بات بتاؤ گے، یاد کراؤ گے جو آج انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے نا، امر ان کے کام، جو انہوں نے کام آج کیا ہے تمہارے ساتھ، تو تم ان کو یاد کراؤ گے۔ کہ وقت آئے گا کہ تم ایک منصب پر ہوئے، منصب عالی پر ہوگے، اور یہ لوگ تمہارے سامنے ہوں گے، تم ان کو یاد کراؤ گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں نہیں پتہ چلے گا، اب بھی وہ سمجھ نہیں رہے حقیقت حال کیا ہے، تمہاری کتنے مرتبے ہم نے رکھے ہیں۔ اس وقت بھی ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کو پہچانیں گے نہیں، لیکن جب آپ ان کو پہچانیں گے، آپ ان پر کرم فرمائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ تم نے پتہ ہی کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ۔ اب وہاں تو ڈال کے کنویں میں واپس آ گئے، پھر کھیلتے کودتے رہے، دیر کر دی جنگل میں ہی باہر سیر کرتے ہوئے، اور رات کو دیر سے گھر پہنچے۔ اجاؤ اباہم عشاء، جب رات کو پہنچے، بڑی دیر سے پہنچے، اندھیرے میں روتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے گھر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام کی خبر دینے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا۔ یوسف علیہ السلام کے والد گرامی آواز سن کر پریشان ہوئے اور باہر آئے اور پوچھا کیا ہوا ہے۔ اس کی اگلی آیت میں اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ انہوں نے پھر کیا کہا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور پھر والد گرامی نے اس کا کیا جواب دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ انداز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم بالا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔